بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ایک بڑھیا کی دعا نے ہوائی جہاز کیسے نیچے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا، آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور بولا، میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں۔ میرے لیے میرے ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کی قیمت کے برابر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 14 گھنٹے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ادھر آپ کے پاس ہی بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ ایک گاڑی کرائے پر لیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی اور موسلادھار بارش اور جھکڑے آڑے آئی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل رہی تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجایا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے؟ میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالے میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آ جائے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی کوندی تو ان کی نظر پڑی اس بڑھیا کی جائے نماز کی بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہ گیر ہو اور راہ گیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی ہے، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے ماں جی؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادھموا پڑا ہوا ہے، میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ۔ اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی۔ نام بتایا تھا اس کا، ہاں ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔
میری تو خیر ہے، یہ بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا۔ بس اب اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا۔ آپ کی دعا کی وجہ سے آسمان پر بجلیاں کوننے لگ گئیں۔ مجھے راستہ بلوا دیا آپ کی دعا نے، تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا، خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ اسے ابھی پتہ نہیں تھا کہ وہی ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں سب اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے پوتے کو اس کے پاس لے جاؤ۔ ڈاکٹر بول اٹھا، کہتا ہے ماں جی، میں وہی ڈاکٹر ہوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا بھی سن لی ہے۔ آپ کو یہ تھا کہ شاید یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، پہلے میرا کیسے جہاز بارش کی وجہ سے نیچے اترا، پھر ہم راستہ بھول گئے، پھر بارش کا آنا، پھر بجلیوں کا کڑکنا۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے کیا تھا، اور اب انشاءاللہ میں آپ کے بیٹے کی علاج کروں گا۔ میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر ہم انسان یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگے تو انشاءاللہ ہمارا پروردگار ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جیسے اس بڑھیا کو رب نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے دعا ہے، اپیل ہے کہ اگر میری کہانی پسند آئے اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔